السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے. اور ناظرین محترم، آج چونکہ ہم 10 بجے سے آن ایئر ہیں اور اس وقت قریباً 1 بجنے والا ہے، تو آپ دیکھیے کہ 10 بجے سے ہم آن ایئر ہیں اور پتہ ہی نہیں چل رہا، کیونکہ جس کا ذکر کر رہے ہیں اس کا ذکر اتنا حلیم، اتنا نعیم. ہاں جی، یہی کہا کہ ڈاکٹر صاحب اس موضوع پہ ساری رات بولتے رہے نا تو نہ کسی کو سننے والے کو بوریت ہوگی، اور ان کا جو علم ہے ماشاءاللہ وہ میرا نکھرتے ہی اس وجہ سے علم کے اندر نکھار رسول اور ان کے صحابہ اور اہل بیت کے ذکر سے. ورنہ آپ دیکھیے میں 25 سال سے بول رہا ہوں، فمبلنگ کم ہوتی ہے، ریپیٹیشن بہت مختلف، اردو اور اچھی ہوتی ہے، مطالعہ رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہوں. بس اب جو کچھ عرصے میں رہا وہ یہ کہ 2 قسم کے شوز کرتا ہوں میں. ایک یہ والا جس میں خاموش رہ کر بات کرنی ہوتی ہے، یعنی سری، ایک سری شو ہوتا ہے میرا، ایک ظاہری شو ہوتا ہے جو کہ شام کو ہوتا ہے. اس میں تھوڑا گلا، تو اس وجہ سے میرا گلا بس خراب رہتا ہے. اب میں تھوڑا سا ایک اجمالی نقشہ کھینچ کر میں گزارش کروں گا جناب احمد رضا قادری سے. آپ نے تو نہیں پڑھا نا؟ نہیں پڑھا ہے آپ نے؟ تو مجھے پھر پڑھیں. نہیں وہ تو پڑھیں گے ابھی تو سب، ابھی تو شہری کی ٹرانسمیشن شروع نہیں ہوئی ہے، ابھی تو یہ تو ہماری ویسے چل رہی ہے، لیکن ابھی آپ نے بھی پڑھنا ہے. ابھی ماسٹر سمیر نے نہیں پڑھا ہے، تو میں پہلے ابھی شہری سے پھر پڑھاؤں گا، پھر شہری کو آگے بھی پڑھنا ہے. تو آپ نے ابھی وہ کلام پڑھنا ہے، آگے جو آپ نے پڑھنا ہے، جو آگے کے نقش پا ہیں وہ نہ بتانا ہم کو، جو آگے کے نقش پا ہیں وہ نہ بتانا ہم کو، جو کچھ ہم نے کہا بس وہی سنانا ہم کو. جو آگے کے نقشے پائیں وہ نہ بتانا ہم کو، بس جو کچھ ہم نے کہا بس وہی سنانا ہم کو. سمجھ گئے ہو ہم نے کیا کہا؟ تو بات یہ کہ یہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ یہ مسجد کوفہ ہے، اور مسجد کوفہ کی 60 ہجری ہے، اور 60 ہجری کا جب یہ موقع ہے تو ایک قاتلانہ حملہ ہوتا ہے. دیکھیے عبد الرحمن ابن ملجم مرادی لعین یہ خوارج کے ان 3 آدمیوں میں سے ہے. ٹوٹل کتنے بھاگے تھے آپ کو پتہ ہے؟ نہروان میں 9 آدمی بھاگے تھے بچ کے. تو حضرت مالک اشتر نے حضرت علی سے کہا، مالک اشتر بہت زبردست آدمی تھے، کمال آدمی تھے، زبردست جرنیل تھے حضرت علی. انہوں نے کہا کہ مولا یہ کیا ہم جیت گئے جنگ؟ یہ تو 9 بھاگ گئے، ختم ہی تو اس بات. کہ نہیں، یہ ہر دور میں نکلیں گے، یہ ہر دور میں نکلیں گے. اس پر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتاب ہے، میں آپ سب کو ریکمینڈ کروں گا کہ خوارج کے خلاف فتویٰ. طاہر القادری صاحب نے قریباً 300 صفحات پر مشتمل فتویٰ دیا ہے. 300 صفحات پر. آزاد جمی صاحب کو بھیج دیجیے. تو 300 صفحات پر ان کا یہ خوارج پہ، تو اس میں انہوں نے پوری خوارج کی کیفیات وغیرہ بتائیں. تو جب یہ عبد الرحمن ابن ملجم مرادی تھا، یہ مرادی، تو یہ وہاں سے یہ بھی ان 9 آدمیوں میں سے تھا جو بھاگے. جب یہ بھاگے تو انہوں نے مکہ معظمہ میں جا کر قسم کھائی ان 9 افراد میں. اچھا، یہ 9 افراد 3 افراد کے خلاف تھے. ایک مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، اور ایک حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ. ان کے خلاف تھے، یہ 3 آدمیوں کے خلاف تھے، یہ حکم بنے تھے، معاہدہ ہوا تھا. تو انہوں نے مکہ معظمہ میں قسم کھا کر عہد کیا کہ 3 بڑی شخصیتوں، الاسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب، ان کو، اور اس کے بعد امیر معاویہ اور عمر بن العاص رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، تو ان کو ہم قتل کر دیں گے. اچھا، اب یہ اپنے اپنے منصوبے کے تحت روانہ ہوئے. اب اس میں سے ابن ملجم مرادی وہ کوفہ آ گیا، اور کوفے میں آ کر 20 شعبان کو 40 ہجری 20 شعبان سے، شعبان کی 20ویں تاریخ سے پورا مہینہ لیا اس نے کام کرنے کے لیے. میری ایک زمانے میں یہ کوئی 2007 یا 8 کی بات ہے پتہ نہیں، تو مجھے خبر دی گئی تھی کہ آپ کے خلاف ہونے والا ہے کچھ، پکٹ لگائی ہے لوگوں نے. 40 دن سے ریکی ہو رہی ہے. ادارے بچانے والے بھی ہوتے ہیں، ادارے کے مدد کرتے ہیں،
تو کسی نے بتایا کہ ہے, اور پھر وہ پکڑا بھی گیا تھا آدمی, اس نے اعتراف کیا تھا میں عامر لیاقت کو مارنا چاہتا تھا. تو یہ 40 دن کی ریکی اس کی بھی تھی. اس نے جو پکٹ لگائی تھی, یا اس نے جو حضرت علی کو قتل کرنا تھا, 40 دن تک یہ قریباً وہاں پر رہا. یعنی آپ سمجھ لیں کہ 19 رمضان اور 20 شعبان, اب ملا 40 دن ہو گئے تقریباً, 19 رمضان اور 20 شعبان. تو یہ اس کا ایک دوست تھا کوفے میں, اس کا نام تھا صہیب, شہیب بھی کہتے ہیں, لیکن میں نے 3 کتابوں میں صہیب پڑھا ہے, ایک میں شہیب پڑھا ہے, تو جو بھی آپ مناسب سمجھیں. لیکن صہیب بن بحیرہ اسجعی یہ آدمی تھا. تو یہ اس کا ہم فکر تھا, دونوں کی ایک سوچ تھی, ایک فکر تھی. تو دونوں نے بات چیت شروع کر دی, اور ان کو ایک شخص تھا کوفے میں, اس کا نام تھا قطاب بن علقمہ. کیا نام تھا؟ قطاب, قاف سے قطاب بن علقمہ. قطاب بن علقمہ نے ان کو کہا تھا کہ یہ کام کرو, تم کر گزرو. اچھا, تو 19ویں رمضان جب آئی تو کوفہ کی جامع مسجد میں بیٹھ کر اسے پوری تیاری کی کہ خنجر لے جانا مسجد میں ایک روایت بھی ہو سکتی ہے کہ لوگ پہلے لے جاتے ہوں اپنی شمشیریں اور سب چیزیں, لیکن کوئی جنگ کا زمانہ تو تھا نہیں کہ خنجر لے کے جائیں, زمانے امن تھا. جنگ تو پھر خنجر کیسے لے کے گیا کوئی مسجد میں؟ اس کا مطلب سیکورٹی کمزور تھی. تو اس کے لیے کچھ کام کیا ہوگا نا. بالکل. اشعث بن قیس کندی سیکورٹی پہ تھا نا, مسجد کی سیکورٹی کی ذمہ داری اشعث بن قیس کندی کے پاس تھی. بالکل. اشعث بن قیس کندی کون ہے؟ جودہ کا باپ. جودہ کون ہے؟ جس نے امام حسن کو زہر دیا. اللہ اللہ, میں تو آپ کو سب کو نام بتا سکتا ہوں. اس نے تو اشعث بن قیس کندی تھا. اشعث بن قیس کندی 3 مرتبہ جو ہے وہ مرتد ہوا ہے. 3 مرتبہ, تینوں مرتبہ اسلام قبول کیا اس 3 مرتبہ. حضرت بکر کے زمانے میں ہوا, حضرت بکر سے مارنے والے تھے, تو اس نے کہا میں اسلام قبول کرتا ہوں. انہوں نے کہا تم قبول کر رہے ہو تب تمہاری ام فروا سے شادی ہوگی. تو ہوا. اس کے بعد حضرت عمر کے دور میں منکر ہوا. حضرت عمر نے تلوار لے کے اس کو, یہ بھاگ گیا. بھاگ کے حضرت علی نے اس کو ارتداد سے بچایا اور اس کو اسلام میں داخل کیا. پھر حضرت علی کے ساتھ رہا. تو حضرت علی اس کو دیکھ کے ہنسا کرتے تھے. آپ بتائیں, نہروان کی جنگ میں حضرت علی سے دیکھ کے ہنسا کرتے تھے. اور مالک اشتر سے کہا بھی تھا, یہ میں نے مجھے شاید یاد پڑتا ہے, یا تو طبقات ابن, میں اصل میں کتابیں نہیں پڑھی, طبقات ابن سعد میں شاید لکھا ہے کہ مولا علی نے مالک اشتر سے کہا تھا کہ جہاں یہاں یاد آ گیا مجھے, یہ کہا ہے, یہ ہے سبل الہدی والارشاد میں. یہ ہوا یہ کہ جب یہ بھاگے ہیں 9 افراد, تو انہوں نے کہا کہ مولا 9 افراد بھاگے تو ہم تو جنگ جیت گئے. انہوں نے کہا ہم جنگ ہار گئے, بہت سے لوگ جیت گئے, لیکن 9 نہیں بھاگے, 10 بھاگے. تو نے کہا 10 کیسے بھاگے؟ میں تو خود 9 کو بھاگتے رہے. ایک اندر ہی بھاگا نہیں ہے, ایک اندر ہی بھاگا نہیں ہے, ہمارے اندر ہی ہے, بھاگا نہیں ہے. نام نہیں بتایا تھا. تو اشعث بن قیس کندی کا میں جب پڑھتا ہوں جب پوری تاریخ, تو اشعث جو کندی تھا بن قیس بن کندی, یہ اشعث قیس بن کندی یہ اتنا بدفطرت آدمی تھا کہ اس نے باقاعدہ امیر معاویہ کے دور میں یزید سے سیٹنگ کر لی تھی. اور یزید سے سیٹنگ کرنے کے بعد اس نے, چونکہ امیر معاویہ نے تو امام حسن سے معاہدہ کیا تھا, بڑا پیارا معاہدہ تھا, تو بڑا پرخلوص معاہدہ تھا. اس معاہدے کو توڑوانے کے لیے وہ ٹوٹا, تو خیر ٹوٹ تو نہیں سکا وہ, لیکن یہ کہ اس نے یزید سے ساز باز کر کے یہ کہا تھا کہ حسن کو ہم زہر دلا دیتے ہیں, جودہ سے تم شادی کر لینا اس کی عدت کے بعد. اس نے عدت کے اندر رہتے ہوئے جودہ کی شادی کروائی ہے. یہ اتنا بڑا سجید آدمی تھا. اب سوچ لیں آپ, مطلب کس قسم کا منافق تھا. تو ذوالفقار ایسی تو نہیں اتری 2 منہ کی, ایسی تو نہیں تھی. تو اشعث بن قیس کندی کو دیکھ کر ہنسا کرتے. تو ایک دم نے پوچھا مجھے دیکھ کے ہنستے کیوں ہیں؟ کہ نہیں تیرے انجام پہ ہنستا ہوں کہ تو علی کے ساتھ رہ کے بھی علی کا نہ ہوا. تیرے انجام پہ مولا میں آپ کو, میں مولا میں آپ کو, تو میرا نہیں ہے, اشعث تو میرا نہیں ہے, مولا میں آپ کو. مولا ظاہر ہے علی کے سامنے کوئی بول سکتا ہے؟ اب چھوڑ دیں آپ یار, مطلب سامنے بات کر سکتا ہے مولا کی, یار اتنی ہمت ہے یہ کہنے کی کہ نہیں میں ہوں صحیح, میں تو غلط آدمی ہوں. اب ادھر کہا ادھر شمشیر اتر جائے گی. مطلب یہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار, یار تو معمولی بات ہے. تو آتی ہے
صدا یہ دم بدم آسمان سے قرآن بولتا ہے علی کی زبان سے. بات یہ کہ ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے, ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے کہ وہ نہ سمجھ سکتے ہو نہ جانتے ہو. جب منافقت کا معیار علی ہے, اب پہچان لیتے ہیں کہ کون منافق ہے کون سچا ہے, اس اسٹینڈرڈ کو جانتے ہیں کہ منافق کون ہوتا ہے. جب ان کو معلوم ہے تو ان کے سامنے کیسے بولتا ہوں میں مولا میں آپ کے ساتھ ہوں, مولا میں آپ کے ساتھ. بعد میں اس کی ساری کمیونیاں ظاہر ہو گئی نا. اب اشعث بن قیس کندی پھر واقعہ رہ جائے گا. اشعث بن قیس کندی, ہاں سیکورٹی بھی تھا بھائی. اشعث بن قیس, یہ الگ بات ہے, یہ تحقیق کرنی پڑی اس کو سیکورٹی پہ لگایا کس نے تھا, میں اس کو سیکورٹی پہ لگایا کس نے. دا موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے, نام اس کا بتا دوں میں آپ کو, بتا دوں, شبس بن ربیع. شبس جو کہ جنگ صفین میں ساتھ تھا, شبس شامی تھا, حضرت علی کے ساتھ تھا, حضرت علی کے ساتھ تھا. ہاں شبس اس نے لگایا تھا. شبس نے حرملہ کو کمان دی تھی علی اصغر کو مارنے کے لیے. مجھ سے پوچھے نام میں آپ کو بتا. ماشاءاللہ شبس نے لگایا تھا. شبس مین سیکورٹی انچارج تھا, کیونکہ مالک اشتر تو حضرت علی کے ساتھ رہتے تھے, اور حضرت علی اس دن اپنے گھر میں نہیں تھے. مالک اشتر کے بیٹے نے بعد میں اپنے والد کی طرح لڑکی دکھایا, ابراہیم اشتر نے. مالک اشتر کے جو صاحبزادے تھے ابراہیم اشتر, انہوں نے مختار ثقفی کے ساتھ مل کے قاتلان حسین سے بدلے لیے. پھر بعد میں دونوں کی لڑائی ہو گئی تھی, تو اگر وہ وقت پر پہنچ جاتے تو شاید مختار ثقفی بچ جاتے, لیکن مالک اشتر اپنے باپ کی طرح لڑتا تھا, وہ بھی ایسے ہی جرنیل تھا. تو مالک اشتر تو حضرت علی کے ساتھ تھے. اب تو حضرت علی اس دن کہاں تھے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا. اپنی بیٹی کیا تھے حضرت ام کلثوم کیا. اب اہل تشیع کا تھوڑا نقطۂ نظر مختلف ہے, ہم لوگ ذرا تھوڑا یہاں پر تو اہل تشیع ذرا اپنے نقطۂ نظر بھی ہیں, ہم ان سے اس میں. حضرت ام کلثوم ہمارے نزدیک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ہیں اور حضرت علی کی بیٹی ہیں. وہ انکار کرتے ہیں, وہ اپنی جگہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ دوسری ام کلثوم ہے, دو ام کلثوم تھیں. تو اس ام کلثوم میں اختلاف ہم یہی سمجھتے ہیں. تو حضرت ام کلثوم جو کہ سیدنا فاروق اعظم کی اہلیہ تھی, اور فاروق اعظم انتقال کر چکے تھے, اور باپ تو بیٹی کے پاس جا سکتے ہیں, تو وہ رہتی اپنے الگ گھر میں, بابا کی بات تھی ان کے گھر میں تھے. تو وہ بتاتی ہیں حضرت ام کلثوم کہ میں نے اپنے باپ کی بے قراری اتنی نہیں دیکھی. میں دیکھا کبھی اٹھتے ہیں کبھی چلتے ہیں, کبھی اٹھتے ہیں کبھی چلتے ہیں, اور آسمان کی طرف داڑھی پکڑ کے کہتے ہیں یہ کب رنگی جائے گی, کب رنگی جائے گی, کب رنگی جائے گی, یہ کب رنگی جائے گی, کب رنگی. تو میں نے آ کر ان سے پوچھا کہ آخر آپ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں. تو نے کہا میں اس لیے کرتا ہوں, رسول اللہ نے کہا تھا تیری داڑھی تیرے خون سے خضاب کرے گی, تو اب تک کر کیوں نہیں رہی. پھر انہوں نے حضرت ام کلثوم سے کہا لگتا ہے کہ آج رات کرے گی. یہ 19 رمضان کی شب سے وہاں سے آپ مسجد آئے تھے, مطلب مولا علی وہاں سے مسجد آئے تھے. اب میں نے آپ کو بتایا کہ کتاب بن علقمہ, یاد رکھیے گا نام, اس نے باقاعدہ پوری سیٹنگ کی تھی. اب یہ تھی کہ جو سحر کا وقت تھا, لوگ کہتے ہیں تہجد, بھائی تہجد کا کوئی وقت نہیں تھا, وہ رمضان کے دن تھے, سحری کا وقت تھا. تو سحری تو شروع 1 بجے سے ہو جاتی ہے, میرا پوائنٹ. سحری تو جو بھائی 3-4 بجے تو بند ہوتی ہے. ابھی بھی سعودی عرب میں بھی 3 بجے 3:30 بجے بند ہو جائے گی. تو عراق میں اس سے پہلے ہوتی ہے. آپ ادھر مشرق سے چلیں نا, جہاں سورج طلوع ہوتا ہے, تو وقت آپ کو کم ہوتا جائے گا نا. بھائی نماز یہاں پہلے پڑھی جائے گی سعودی عرب میں بعد میں, تو پھر عراق میں کتنی دور ہوگی. میرا پوائنٹ سمجھا آپ؟ بالکل ایسے. مطلب جی ایم ٹی ٹائم کو فالو مت کریں, نہ پاکستانی اسٹینڈرڈ ٹائم کو کریں, سعودی ٹائم کو فالو کر لیں تھوڑا سا, تو قریب قریب ہے تھوڑا عراقی اسٹینڈرڈ ٹائم کو, تو اس وقت جلدی ہو جاتی تھی. تو وہ تشریف لائیے مولانا عزیز میں تشریف لائیے, تو کرسی رکھوا دیں, کرسی رکھوا دیں, کرسی رکھوا دیں, کرسی رکھوا دیں, پہلے کرسی رکھوا دیں پھر آئیے. تو ہاں, تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یعنی جب یہ وہاں پر پہنچے تو یہ سحری کا آپ کے آنے کا انتظار کر رہا تھا. ہاں انتظار کر رہا تھا, تو انتظار میں بیٹھا تھا. اور ایک آدمی تھا وردان بن مجالد, کیا نام تھا, وردان بن مجالد اس کے قبیلے کا تھا. تو اس کی مدد کے لیے باہر مسجد کے چھپا ہوا تھا. مرادی قبیلے کا تھا, یہ مرادی تھا نا, مرادی قبیلہ, مرادی, ہاں مرادی قبیلہ اس کا مرادی تھا. ابن عبد الرحمن ابن ملجم مرادی, مرادی قبیلہ تھا. تو یہ وہاں پر ظاہر ہے کہ وہ تھا. اب اشعث بن قیس کندی, اس نے یہ ایکچولی ان لوگوں میں سے تھا جو حضرت علی کے ناراض سپاہی تھے. یہ اس نے گروپ بنایا, پورے ناراض سپاہیوں کا تھا, ان کو گروپ بنایا. میں کہتا ہوں کہ جس طرح
مدینے میں رسول اللہ کے سامنے عبداللہ ابن ابی تھا نا، رئیس المنافقین. علی کے دور میں اگر کوئی رئیس المنافقین تھا تو اشعث بن قیس کندی. اللہ، یہ میں آپ بتا رہا ہوں، آپ جائیے کسی سے پوچھ لیجیے گا. چلے آپ پوچھ کے بھی آئیے گا کل کسی شیعہ عالم سے پوچھ لیجیے گا، سنی عالم سے پوچھ لیجیے گا، دونوں سے پوچھ لیجیے گا. میں تو خیر عالم ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا ہوں، میں تو ظالم ہوں، تو میں دعویٰ نہیں کرتا ہوں. آپ نے تحقیق کی. ہاں تو یہ آپ بتا دوں، اپنے وقت کا بدترین انسان اس وقت اور رئیس المنافقین اس وقت یہ تھا اشعث بن قیس کندی. یہ عبداللہ ابن ابی کے ٹکر میں تھا. یہ سوچ لا اتنا خطرناک تھا. تو اب ظاہر ہے کہ اب جب یہ اس نے، اچھا یہ جاسوس بھی تھا، اسپائی بھی تھا ایکچولی، اور اس کو ساری جاسوسی کی تربیت مولا علی نے دی تھی. یہ خبر لے کے آتا تھا کہاں پہ، کیوں سپاہی جو تھا نا، اب یہ ارے اپنے ہی نکلتے ہیں خطرناک. یاد رکھو، یہ میں آپ کو بات بتاؤں، اپنی مطلب بروٹس نے کیا کہا تھا، جولیس سیزر جنہوں نے ناول پڑھا ہے شیکسپیئر کا، بروٹس کیا کہتا ہے، سیزر کیا کہتا ہے بروٹس کو دیکھ کر، بروٹس یو ٹو. آخر میں وہ حیران رہ جاتا ہے کہ بروٹس جو اس کا وزیر تھا وہ بھی مارنے میں تیار ہے، مجھے تم بھی تھے. وہ اس حیرانگی میں مر جاتا ہے. میں سمجھا. تو یہی ہوا کہ یعنی کہ اتنے منافقین تھے، اور یہی مدینے میں حال تھا منافقین کا. کتنے منافق تھے رسول اللہ کے زمانے میں، اتنے منافق تھے آپ سوچ نہیں سکتے. بھائی قرآن میں ایسی سورہ منافقون تھوڑی اتری ہے، باقاعدہ اتری ہے قرآن. اور منافقوں کا طبقہ اور درجہ کتنا نیچے رکھا ہے، کافروں سے بھی نیچے منافق. اللہ اللہ، کافروں سے بھی نیچے، سب سے نچلا طبقہ منافقین کا. ابھی تو بولتا رہوں مسئلہ نہیں. ہاں تو اب اس میں کیا ہوا کہ جو سب سے خطرناک معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ رات جو تھی نا بہت عجیب تھی، اور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور بیٹی بھی پریشان تھی. تو یہ ہوا کہ پھر آپ بیٹی کے گھر سے مسجد کی طرف روانہ ہوئے، اور مسجد کی طرف آسمان کی طرف جب جا رہے تھے تو بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے، بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے جاتے ہوئے. حضرت علی مولا کائنات عموماً گھوڑے پر یا کسی سواری پہ مسجد نہیں جاتے تھے، پیدل جاتے تھے. ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہوتا تھا. علی جب مسجد کو جاتا تھا تو ہتھیار کے ساتھ نہیں جاتا تھا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ مسجد تو علی کا گھر ہے، وہیں پیدا ہوئے ہیں، وہیں پیشاب ہوئے ہیں. تو مسجد اپنے گھر کوئی تلوار لے کے نہیں جاتا، اپنے گھر کوئی تلوار لے کے جاتا. اللہ کا گھر ہے تو اپنا گھر سے مراد ہے کہ اپنے گھر سے میں اسے تشبیہ دیتا ہوں کہ علی کا یہ اپنا گھر اس لیے تھا کہ علی نے سوائے اللہ کی عبادت، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید، اللہ کی تحلیل، اور اس بات کا بار بار اقرار کرنا، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں. اے اللہ مجھے اپنے نیک بندوں میں شمار کر، میں بندہ ہوں، میں بندہ ہوں. پوری عمر یہ سمجھانے میں گزار دی کہ مجھے بندہ مان اللہ. اب مجھے میرا رتبہ اتنا بڑا ہو کہ تم مجھے خدا بنا. السلام علیکم صاحب، خیریت سے آپ؟ خیریت نہیں. تو اب یہ تھا کہ یہ بڑی عجیب و غریب رات تھی. اب اس میں یہ کہ بار بار یہ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے اور ایک جملہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ، نہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا ہے اور میں مانتا ہوں کہ میرا نبی سچا ہے. یہ داڑھی کب خضاب میں تر ہو. ایسے پکڑتے تھے اپنی داڑھی کو. حضرت علی کی بڑی خوبصورت داڑھی تھی، خوبصورت آدمی تھے، بہت خوبصورت تھے، خوبصورت آدمی. تو ان کی بڑی تو وہ بار بار اس کو پکڑتے تھے. تو اب ان کی عادت تھی جب مسجد میں داخل ہوتے تھے، ہمارے مولانا صاحب کی مسجد ہے، اگر یہ بھی ان کی بھی عادت ہوگی صبح جب داخل ہوتے ہیں تو اگر کوئی وہاں سو رہا ہوگا تو اٹھائیں گے، اٹھے بھائی نماز کا وقت ہو گیا. امام کا کام یہی ہوتا ہے، اگر امام پہلے آ جائے یا مؤذن آ جائے. دیکھیے مؤذن الگ ہوتا ہے، امام الگ ہوتا ہے. پہلے تو مؤذن ہی وہاں پر ہوتے، مؤذن رہتے بھی وہیں پہ. بعض مؤذن ایسے ہیں جو امام بھی ہوتے ہیں، اذان بھی دیتے ہیں، امامت بھی کر لیتے ہیں. اچھا اقامت کہنے والے بھی الگ ہوتے ہیں. 3-4 لوگ مسجد میں رہتے ہیں عموماً. مسجد کبھی بھی ویران نہیں ہوتی. دنیا میں اللہ نے کبھی مسجدوں کو ویران نہیں رکھا. مسجد ویران ہوتی نہیں، مؤذن تو رہتے ہی رہتا ہے وہاں پر، وہیں پہ گھر ہوتا ہے اس کا قریب میں، مطلب مسجد کے اندر ہی گھر ہوتا ہے. اسی طرح حرم شریف میں بھی کوئی نمازی ہو یا نو، اذان کی رسول اللہ کو تکلیف واقع حرہ میں اس بات کی نہیں تھی کہ نماز نہیں ہو رہی. ان کو تکلیف تھی جو سعید بن مسیب سے انہوں نے کہا تھا یہاں 3 دن سے اذان نہیں تھی گئی. اللہ اللہ، اذان نہیں تھی گئی. اللہ اذان تو دیکھو ہی
کیونکہ ان کو نماز کا انہیں پتا تھا نماز پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں, لیکن اذان ابھی تک آوازیں بند نہیں ہو رہی, کیونکہ ابھی کربلا ختم ہوئی تھی نا, تو کربلا میں کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ سمجھے محمد ہار گیا. تو اذان تو دو تاکہ پتہ چلے محمد جیت گیا, اس کا نواسے نے جتا دیا محمد کو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت سعید بن مسیب سے یہی کہا تھا جو میرے خواب میں آئے تھے, ساتھ تھے, تو ان سے یہی کہا تھا کہ آپ اذان دیں, اذان کریں. آپ کسی بھی قبر سے پھر آواز جواب آیا تھا, جواب آیا تھا جب اللہ اکبر اللہ اکبر سعید مسیب نے کہا تو قبر رسول تربت رسول سے جواب آیا اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اشہد ان محمد رسول اللہ کا جواب حضرت ابو طالب نے, حضرت ابو بکر نے دیا تھا, اشہد ان محمد. اور دوسری مرتبہ اشہد ان محمد رسول کا جواب حضرت عمر نے دیا, کیونکہ رسول تھوڑی دے دیتے جواب. اشہد ان محمد رسول اللہ کا جواب رسول نے نہیں دینا تھا, رسول نے اللہ اکبر اللہ اکبر کہا, اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا. جب اشہد ان محمد رسول اللہ آیا تو دونوں نے جواب دے, دونوں میں سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ واقعہ ہے, سبحان یہ مجھے ابا نے لکھا ہے, میں سنا دوں آپ کو, میں ریفرنس آگے دکھا دوں گا. ہم سے تو بھائی الجھن ہے, ہمارا ریفرنس سارے موجود ہیں. ہاں بھائی ٹیلی ویژن پہ بات کرتے ہیں وہ طریقے کے ساتھ پتہ ہو جائے. میں تو اب یہاں پر یہ ہوا کہ بس یہ میں چونکہ مولانا صاحب بھی آئے ہیں, تھوڑا ان سے باتیں کرنی ہے, تو انہوں نے کہا کہ محراب میں داخل ہوئے, مسجد میں محراب میں داخل ہونے کے بعد سوئیگوں کو جگایا, اور ابھی جگا کے نماز شروع کی کہ تہجد پڑھ لیتے ہیں. اور اچھا ایک بات میں بتا دوں, ایک طریقے سے کبھی مت سونا, الٹے, کیونکہ انبیاء سیدھے سوتے ہیں. جی کیا بالکل سیدھے جو سوتے ہیں وہ انبیاء سوتے ہیں. تو یہ بھی مت کیجیے گا, نقل کرنے کی کوشش مت کریں. سیدھے آپ سو نہیں سکتے, کیونکہ پھر آپ کو کروٹ راستے میں لینی پڑے گی. انبیاء نہیں لیتے تھے کیونکہ ان کا سینہ سیدھا کھلا رہتا تھا, سینے میں سب چیزیں اترتی تھی, تو وہ روشن رہتا تھا, تو سیدھے لیٹتے تھے, سیدھے بالکل. عام مسلمان کو چاہیے کہ دائیں کروٹ سوئے, جی مسنون ہے, دائیں کروٹ سوئے, اور جب اسے کوئی برا خواب آئے تو بائیں کروٹ 3 مرتبہ تھوکے, جی اور پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. علی العظیم نہیں, علی العظیم. علی العظیم تو صرف آیت الکرسی میں, علی العظیم باقی ہر جگہ ہے, علی کہیں نہیں ہے. تو آپ نے بائیں طرف جو ہے وہ 3 مرتبہ تھوکنا ہے, اور یہ آپ کا برے خواب ہوگا, اور دائیں طرف سیدھا نہیں سوئیے گا. اب ایک چیز آپ کو اور بتا دوں, الٹا کبھی مت لیٹنا, ماں سوائے اس کے کہ کوئی بیماری ہے, جیسے کہ آج کل کووڈ میں آپ کو الٹا لٹا کر پیٹ پر آپ کی زور سے کیا جاتا ہے تاکہ آپ کا سینہ کھل جائے اگر پھیپھڑوں میں انفیکشن ہے. تو وہ تو طبیب کر رہے ہیں نا. الٹا مت لیٹنا, کیونکہ الٹا شیطان لیٹتا ہے پیٹ کے بل, کیونکہ شیطان کا سینہ نہیں ہے, دل نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, تو الٹا لیٹتا ہے. تو رسول نے فرمایا الٹا کبھی مت لیٹنا, الٹا لیٹنا شیطان کا کام ہے. یہ واحد نمازی تھا جو الٹا لیٹا ہوا تھا. یاد آئے گیا بالکل. تو مولا علی نے اس کی پشت پر ہاتھ مارا تھا, اٹھو اور سویا کرو تو سیدھے سویا کرو, اور جس کام کے لیے آؤ جلدی کرو. تینوں کام تینوں باتیں کہیں گے, اٹھو سویا کرو تو سیدھے سویا کرو, نماز کے لیے جلدی کرو, اور جس نماز کے لیے اٹھو اور جس کام کے لیے آئے ہو جلدی کرو. اب بے شعور لوگوں نے سمجھا کہ جس کام کے لیے شاید نماز پڑھنا ہے اس کے لیے کہہ رہے جلدی کرو, وہ تو کچھ اور کہہ رہے تھے. اس کو سمجھ وہ بھی رہا تھا, سمجھ یہ بھی رہے تھے. اس پر ایک اخبار کی عبد الرحمن ابن ملجم کی آنکھوں میں ایک دم حیرت آئی. لیکن جو پتھرائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, جن کے ایمان سیاہ پڑ چکے ہوتے ہیں, جن کے دلوں پر قفل لگ چکی ہوتی ہے, جو کہ سمن بکمن امیون فہم لا یرجون کی طرح ہوتے ہیں, یا جو کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم والی منزل پر ہوتے ہیں, ان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. تو اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں آتا ہوں, میں بالکل ٹھیک ہے. اور اسی وقت نعرہ لگا, اور یہ تھا ان الحکم الا للہ. قرآن کی آیت پڑھنی شروع, ان الحکم الا للہ, ان الحکم الا للہ. جیسی پڑھنی شروع ہوئی یہ آگے بڑھا, اشعث نے راستہ بنا دیا تھا, اشعث نے راستہ بنا دیا تھا. چیف سیکورٹی آفیسر, وہ پہلے اپنا کام کر چکا تھا. مالک اشرف نماز میں تھے یا اس وقت نہیں تھے, مجھے یاد نہیں پڑتا. میں اس وقت اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ شاید یا تو وہ اس دوران شہید ہو چکے تھے یا اس کے بعد ہوئے,
لیکن یہ کہ اب وہ ہوتے تو یہ سب ناممکن تھا کہ سیکورٹی انہیں کی ہوتی تھی ساری. یہ کبھی بھی نہیں ہوئی کہ سیکورٹی حضرت علی کسی اور کے پاس. امام حسن ساتھ مسجد میں موجود تھے. یہ تو سب نمازی تھے نا, ان کا سیکورٹی سے کوئی کام نہیں تھا. ایکچولی سیکورٹی تو نہیں ہوتی تھی, بس یہ دیکھا جاتا تھا کہ کوئی غلط آدمی داخل نہ ہو جائے, تو اس پر نظر رکھی جاتی تھی. کیوں حضرت علی کے دشمن بہت تھے, آج بھی ہیں, آج بھی اسی لیے تو وہ کوفے میں آج بھی ہیں, آج بھی ہیں. جبھی تو علی علی ہے. جس کے سب دوستوں وہ منافق ہوتا ہے, جس کے سب دوستوں منافق ہوتا ہے, جس کے دشمن ہو وہی منافق نہیں ہوتا, وہی باطل نہیں ہوتا, وہی حق پر ہوتا ہے. دشمن ہونا ضروری ہے یار آپ کے. اگر آپ کا کوئی دشمن نہیں تو آپ کھائے گے پھر. اور علی تو تھے جو دشمنوں کے گھر میں جا کے خلافت انہوں نے, وہ الگ بات ہے, لیکن دشمن ہونا ضروری ہے. آپ کے خلاف باتیں کرنے والے ضروری ہیں. رمضان کی راتوں میں آپ کو گالیاں دینے والے ضروری ہیں تاکہ ان کے روزے آپ کو ملے حشر کے روز. ہاں ویسے کیسے پتہ چلے گا یار. مطلب کہ عبد الرحمن بن ملجم نے کتنی عبادت کی ہوگی پتہ ہے آپ کو. ہر وقت تسبیح پڑھتا تھا. اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ عبادت میں اپنی جگہ پہ یکتا تنا شخص تھا, اتنی اللہ کی عبادت کرتا تھا. اس نے اپنی زندگی میں 850 قرآن ختم کیے تھے. کتنے؟ 850 قرآن ختم کیے تھے. ابھی 850 قرآن جائیں گے کہاں سارے. خیر علی جو سے زیادہ پڑھ چکے ہوں گے, لیکن میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 850 قرآن سپارے پڑھے ہوئے نمازیں سب اس کے منہ پہ دے ماری جائیں گے. اور ماں دے ماری وہ الگ بات ہے, اب روزہ شریف کیا ہو. خیر اٹھایا اس کے بعد جو ہے وہ اس نے ان الحکم الا للہ کا اور ضرب لگائی. جیسے ہی ضرب لگائی تو پہلی ضرب تو محراب کے طاق کی جالی کو لگی, کیونکہ ایک دم حضرت علی رکوع کی طرف روانہ ہو گئے تھے. انہیں پتہ ہی نہیں تھا کیا ہے, کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ کیا ہے. بھائی انجیکشن جس کے لگتا ہے نا اسے پتہ ہے انجیکشن لگ رہا ہے, ہاں تو وہ پھر انجیکشن کی طرف دیکھ لیتا ہے. نہیں, جو جس کو انجیکشن لگ رہا ہوتا ہے نا وہ پھر باتوں میں لگا ہوتا ہے, اسے پتہ ہوتا ہے انجیکشن لگ رہا ہے. اور جو بہت ہی یقین کی منزل پر ہوتا ہے وہ انجیکشن دیکھ بھی لیتا ہے نا, اسے تکلیف نہیں ہوتی. اور یہ بھی نہیں کرتا, وہ دیکھ رہا ہوتا ہے بس انجیکشن, کیونکہ اسے پتہ ہے انجیکشن لگ رہا ہے. تو مولا کو پتہ تھا انجیکشن لگ رہا ہے, تو اس لیے وہ اپنی نماز میں مشغول تھے. پھر دیکھ وہ سب رہے تھے, انہیں پتہ ہے رسول اللہ نے جو کچھ بتایا, نگاہ نبوت کی پیشن گوئی سے وہ سب دیکھ رہے تھے. میں نے نہیں کہا نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے. اس کو کہتے ہیں ادب, اس کو کہتے ہیں احترام, اس کو کہتے ہیں ختم نبوت اور ابدیت کے درمیان تعین کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ختم نبوت کی عطا کردہ پیشن گوئی سے دیکھ رہے ہیں, اور ختم نبوت رسول اللہ پر آ کے ختم ہے. ان کے بعد لا نبی بعدی. تو اس میں جب جیسی یہاں عبد الرحمن ابن ملجم کا ذکر بار بار کیا جاتا ہے, ایک اور مجرم بھی تھا, دو تھے. یہاں آپ نے سجدے میں سر کیا اور جیسے ہی آپ نے سجدے سے سر اٹھایا تو شبس ایک تھا, شبس بن بحیرہ, جس کا میں نے ذکر کیا, جو ساتھی تھا, اس نے بھی حملہ کیا, لیکن اس کا حملہ لگ نہیں سکا کیونکہ مرادی قبیلے سے نہیں تھا وہ. اور رسول اللہ فرما کے گئے تھے قبیلہ مرادی ہوگا, قبیلہ مرادی ہوگا. اور بس اس کے بعد یہ کہ جیسے ہی حضرت علی کو جو ضرب لگی ہے وہ ایسے لگی ہے, ایسے نہیں لگی, پیچھے سے تو مار نہیں سکتے علی کو, پیچھے سے تو مار نہیں سکتے, ممکن ہی نہیں ہے. بہادر آدمی کو آگے سے مارا جاتا ہے, پیچھے سے مار نہیں سکتے. پشت پروار ہو بھی سکتا تھا, اور کیونکہ آپ امامت, پیچھے لوگ نمازی تھے, آگے سے آ کر اس نے ایسے تلوار ماری. تو این سجدے کی جگہ پہ جہاں سجدہ کرتے ہیں یہ ہوتی ہے تسجدہ, یہ آپ کے اللہ کے حضور, یہ قرآن شریف ہے. اگر آپ نے یہ کیا, یہ میں نے قرآن کو سجدہ نہیں کیا, ابھی تو میں سجدہ ہی نہیں کیا, سجدہ کرنے کے لیے مجھے پورا پڑھنا پڑے گا سبحان ربی الاعلیٰ, تو اس کو آپ سجدہ نہ سمجھیں. تو وہ یہ جگہ تھی یہ جہاں پہ سجدوں کا گٹھا نکلتا ہے, یا نشانات ہوتے ہیں جو خوبصورت نشان ہوتے ہیں جس سے رسول پہچانیں گے آپ کو. تو یہ وہ, اور بہت سے جو سب نے نعرہ لگا دیا, علی کو مار دیا, علی کو قتل کر دیا, علی کو قتل. سب لوگ ایک دم نمازیں ٹوٹ گئیں, لوگ دوسرا سجدہ کرنے کی طرف جاتے. اس وقت ہی حضرت علی نمازیں ٹوٹنے سے پہلے سجدے میں جاتے, یہاں ہاتھ اٹھایا تھا اپنے اس طرح. اس کا مطلب تھا کہ نماز پڑھتے رہو, نماز پڑھتے رہو. ایسا لوگ نماز فوراً مشغول ہو گئے نماز. لیکن آپ دوسرے سجدے کے بعد ہی آپ ظاہر ہے سر بیچ میں سے شق ہو گیا ہے. تو وہ چونکہ آپ ذوالقرنین بھی تھے نا, ذوالقرنین,
ذوالقرنین آپ اسے کہتے ہیں 2 سینگوں والا. اس کا مطلب تھا کہ اتنے آپ کا جب سر بیچ میں سے کٹے گا تب حضرت علی کہتے ہیں تب میری سمجھ میں آیا. حضرت امام حسن کو کہا شہادت سے پہلے کہ مجھے رسول اللہ کیوں کہتے تھے ذوالقرنین, کیونکہ میرے سر کے 2 ٹکڑے کیے جائیں گے, 2 ٹکڑے ہوں گے. تو اس کے بعد جیسے ہی وہ گرے تو انہوں نے کہا فزت برب کعبہ, فزت برب کعبہ, 3 مرتبہ کہا فزت برب کعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں. 2 وجوہات ایسی کہہ دی, ایک میں بتا چکا جی, اس میں اب نہیں جاؤں گا, میں بتا چکا, اس لیے کہ وہ بڑی طویل وجہ ہے. دوسری وجہ اور ریپیٹیشن بھی ہو جائے گی, ریپیٹیشن اچھی لگتی ہے مجھے. مولا کا ذکر روز نیا ہو, روز نیا ہو, روز نیا. تو فزت برب کعبہ کا دوسرا مطلب کیا ہے بتایا؟ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ایک بتا دیا. رب کعبہ کیوں؟ رب محمد کی قسم, رب الہی کی قسم, رب ذوالجلال کی قسم, رب ذوالوقار کی قسم, رب رحیم کی قسم. رب کعبہ کیوں؟ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اس لیے کھائی. ایک تو کامیابی کیا ہے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. رب کعبہ کی قسم اس لیے کھائی کہ حضرت علی نے مولا کائنات نے در حقیقت کعبۃ اللہ کی حفاظت کی, بت گرائے, بت توڑے, اور جب شہید ہوئے تو رب کعبہ اس لیے کہا اے کعبے کے رب, اے کعبے کے رب, اس کعبے کا طواف نہیں رکے گا, اس کعبے پر کبھی تالا نہیں لگے گا, اس کعبے کی حرمت قائم رہے گی. اس لیے کہ اس کعبے میں جو پیدا ہوا تھا وہ اس کعبے میں تو شہید نہیں ہو رہا, لیکن ایک مسجد میں ضرور شہید ہو رہا ہے. مسجد سے مسجد تک کا سفر ہے. تو رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں, میں کامیاب ہو گیا ہوں. اب کعبہ ویران نہیں ہوگا. یہ کرنے آ رہے تھے کعبہ ویران, یہ سب کرنا چاہتے تھے کعبہ ویران. کعبہ ویران نہیں ہوگا. کعبہ آج بھی ویران نہیں ہے. کعبہ کی ویرانگی اس بات سے ہے ہی نہیں کہ وہاں نمازی ہیں یا نہیں. آپ کو نظر آتے کتنے فرشتے وہاں پہ؟ سبحان اللہ, کیا بات ہے. آپ کو نظر آتے کتنے فرشتے؟ ہو سکتا ہے فرشتوں نے اصرار کیا ہو اپنے رب کے حضور. کیا تھا ایک مرتبہ جب اللہ نے کہا تھا قال انی جاعل فی الارض خلیفہ, تو فرشتوں نے کہا تھا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا. تو ہو سکتا ہے فرشتوں نے کہا کہ انسانی کیا حج کرتے رہیں گے, ہم نہ کریں, ہم نہ عمرہ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے کووڈ دے دے پہ کچھ دن تو پھر فرشتے کر لیں گے. ہو سکتا ہے, کیا بات ہے. ہو سکتا ہے ہم ہی کیے جائیں, یہی کیے جائیں. ہم اتنے لاکھوں کروڑوں فرشتے ہر وقت رکوع سجدے میں رہتے, ہمیں بھی تو اس جگہ پر طواف کرنے دے جہاں صحابہ کرام کے قدم رہے, جہاں رسول اللہ چلتے رہے, جہاں حضرت ابراہیم گئے, جہاں حضرت اسماعیل گئے. ہم بھی تو جائیں وہاں پر, ہم بھی تو جا کے طواف کریں. اوپر سے ہم کیا طواف کر کے آ جاتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ وجہ, سبحان اللہ, پازیٹیو تھنکنگ رکھیں. ہو سکتا ہے وجہ, ہو سکتا ہے یہ پورے 2 سال فرشتوں کے لیے مقرر کی ہو. حقیقت ہو سکتا ہے, ممکن ہے اور ممکن نہیں بھی ہے. لیکن ہم تو انسان ہیں, اپنے رب کے بارے میں اچھا گمان رکھو, وہ اچھا دے گا. بے شک. برا گمان رکھو گے برا ہوگا. میرا تو گمان اچھا ہے. میں آج کہتا ہوں, آج میں بابا کی دہل کہتا ہوں, انشاءاللہ اس سال حج ہوگا. انشاءاللہ اس سال حج ہوگا. جائیں گے لوگ حج پر. لیکن یہ جو گزرا ہے اس کو آپ تھوڑا سا اس کو پازیٹیولی دیکھیں. اس میں کوئی ایسی حیرانگی کی بات تو ہے نہیں. تو خیر یہاں پر آپ کی ضرورت ہوتی ہے. پھر شہادت کا واقعہ ابھی آگے بیان کرتے ہیں. میں ایک وقفہ لیتا ہوں. وقفے کے بعد جب آئیں گے تو شعری سے ہم کلام پڑھوائیں گے, اور مولانا صاحب بیچ میں انشاءاللہ کچھ گفتگو بھی ہوگی. مولانا صاحب ہمارے ساتھ اب تاخراتوں میں رہا کریں گے, کیونکہ مولانا صاحب اپنے دیگر پروگرام جو ہیں وہ بھی کر رہے ہیں, وہ بھی کرنے ہیں ان کو, لیکن تاخراتوں میں یہ ہمارے ساتھ آیا کریں گے جب ان کا دل چاہے. ہم نے ان کو کہا ہے یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں, محبت کرتے ہیں, نہیں بلکہ چھوٹے بھائی ہیں, بڑا میں ان سے. ان کی شادی بھی میرے بعد ہوئی ہے, اور ان کی شادی پہ میں نے جا کے نعت پڑھی تھی. ان کے بچے کا نام بھی میں نے رکھا تھا, ذوالقرنین نام رکھا. بیٹی کا نام ہاں, بیٹی کا بھی اور بیٹے کا بھی, دونوں کا نام میں نے رکھا. عزت دیکھیں کتنی کرتے ہیں, محبت کتنی. حالانکہ میں ان کے اس قابل نہیں ہوں کہ میں نام رکھوں. یہ خود پڑھے لکھے ایک بہت پیارے انسان. اور ان کے جو جس قبیلے کے ہیں, جو پختون قبیلہ ہے, انہوں نے مجھے وہ پہنائی تھی, اور کتنا اچھی خوبصورت لگ رہا تھا مجھے. ہاں, کبھی کبھی میں سوچتا ہوں میں پٹھانی ہوتا.
میں اچھا لگتا ہوں پٹھانوں کی جتنی چیزیں پہنتا ہوں مجھے اچھی لگتی ہیں، جچتی ہیں. مجھے بہت پسند ہے پٹھان جتنے، اور ان کی جتنی یہ پگڑیاں شکڑیاں مجھے کچھ بھی اچھی بہت لگتی ہے. بلوچی پگڑی ایک دفعہ بلوچی بہت اچھی لگتی ہے، وہ بالکل اسی طرح ہوتی ہے. اور میرے پاس امامہ بھی اچھا لگتا ہے میں پہنتا ہوں. میں تو اور میرے پاس ایک یمنی بھی اچھی لگتی ہے جو تم کبھی کبھی پہن کر آ جاؤ تو اچانک سے جب برے حال میں ہو تو جب تم پہن لیتے. وہ ارطغرل کی ٹوپی منگائی تھی میں نے. ارطغرل کی ٹوپی آپ باندھ دیں تو میں پہن لوں، اس لیے کہ اس کو باندھنا پڑتا ہے، باندھ کر اس کے 2 پٹے یہاں نکالنے پڑتے ہیں. باندھ دو گے شام میں پہن لوں، شام کو ارطغرل بن جاؤں گا میں. چلے تو وہ بھی بڑا مجاہد آدمی تھا، بڑا مجاہد تھا، بڑا مجاہد تھا، بڑا مجاہد آدمی، عاشق رسول تھا. تو وقفہ دیتے ہیں، وقفے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.